بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان. 16 جون سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں یاد رفتہ میں حیدر رفتہ کے معروف شاعر جناب قمر ہاشمی صاحب کی برسی کے موقع پر سب سے پہلے ان کا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے. جناب قمر ہاشمی صاحب سید قمر ہاشمی تخلص شہید اپنے نعتیہ کلام میں فرما گئے کہ دنیا میں نہیں جو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں نہیں جو بھی طلبگار محمد، بند اس پہ ہیں عقبہ میں بھی اسرار محمد. دنیا میں نہیں جو بھی طلبگار محمد، بند اس پہ ہیں عقبہ میں بھی اسرار محمد. اللہ رے شیرینی گفتار محمد، اللہ رے شیرینی گفتار محمد، فردوس نظر گیسوئے خمدار محمد. کافور ہوئے تجھ سے ضلالت کے اندھیرے، کافور ہوئے تجھ سے ضلالت کے اندھیرے، اے صبح جہاں تابع افکار محمد. ہاتھوں کی سعادت ہے کہ لکھتے رہیں اوصاف، ہاتھوں کی سعادت ہے کہ لکھتے رہیں اوصاف، اشرف ہے زباں کے لیے تذکار محمد. اے ساقی کوثر میری تسکین ہیں آپ، اے ساقی کوثر میری تسکین آپ ہیں، یہ بندہ عاصی تو ہے میں خار محمد. طیبہ تو شہید آپ کے آبا کا وطن ہے، طیبہ تو شہید آپ کے آبا کا وطن ہے، آتا ہے کبھی یاد چمنزار محمد. دنیا میں نہیں جو بھی طلبگار محمد، بند اس پہ ہیں عقبہ میں بھی اسرار محمد. اللہ رے شیرینی گفتار محمد، فردوس نظر گیسوئے خمدار محمد. کافور ہوئے تجھ سے ضلالت کے اندھیرے، اے صبح جہاں تابع افکار محمد. ہاتھوں کی سعادت ہے کہ لکھتے رہیں اوصاف، ہاتھوں کی سعادت ہے کہ لکھتے رہیں اوصاف، اشرف ہے زباں کے لیے تذکار محمد. اے ساقی کوثر میری تسکین آپ ہیں، اے ساقی کوثر میری تسکین آپ ہیں، یہ بندہ عاصی تو ہے میں خار محمد. طیبہ تو شہید آپ کے آبا کا وطن ہے، طیبہ تو شہید آپ کے آبا کا وطن ہے، آتا ہے کبھی یاد چمنزار محمد. دنیا میں نہیں جو بھی طلبگار محمد، بند اس پہ ہیں عقبہ میں بھی اسرار محمد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل جملہ مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، بشمول جناب قمر ہاشمی صاحب جن کی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے اور تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے
جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ قمر ہاشمی صاحب کی آج برسی ہے، 1993، 16 جون 1993 کراچی میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ بریق رحمت فرمائے۔ ان کے نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جناب قمر ہاشمی صاحب سامعین اکرام، قمر ہاشمی صاحب خاندانی نام سید محمد اسماعیل ہاشمی ابن مولوی حکیم سید احمد ہاشمی برق، قلمی نام قمر ہاشمی۔ ان کے والد مولوی حکیم سید احمد ہاشمی تخلص برق، شاعر۔ قمر ہاشمی صاحب کے فرزند سجاد ہاشمی صاحب بھی شاعر رہے ماشاءاللہ، اور جناب سجاد ہاشمی صاحب کے فرزند یعنی قمر ہاشمی صاحب کے پوتے سید فرخ ہاشمی ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں۔ سید فرخ ہاشمی صاحب کے دادا جان کی برسی ہے آج۔ قمر ہاشمی صاحب 2 فروری 1922 ریاست ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ تخلص شہید فرماتے رہے اور قمر بھی تخلص فرماتے رہے، قلمی نام قمر ہاشمی۔ ان کے والد مولوی حکیم سید احمد ہاشمی برق اپنے دور کے جید عالم اور نباز تھے، مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کا تبادلہ اناؤ اور پھر گوالیار کی دیوانی عدالت میں ہوا۔ قمر ہاشمی بھی والد کے ساتھ اناؤ گئے، اٹاوا گئے، جہاں انہوں نے انگریزی اسکول سے تعلیم حاصل کی، میٹرک علی گڑھ سے پاس کیا، انٹرمیڈیٹ اور منشی فاضل کے امتحانات جامعہ پنجاب سے پاس کیے۔ اسکول میں اسکاؤٹ لیڈر بھی رہے، پہلے اسکاؤٹ جمہوری منعقدہ مقبرہ ہمایوں دہلی 1937 میں شرکت کی، اور اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاول سے انعام اور ٹائٹل بھی حاصل کیا۔ قمر ہاشمی صاحب نے ملازمت کا آغاز کانپور میں سینٹرل آرڈیننس ڈپو COD سے کیا۔ تقسیم کے بعد اپنے بڑے بھائی سید عبداللہ ہاشمی صاحب کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئے اور ٹنڈو آدم میں قیام پذیر رہے۔ جناب قمر ہاشمی صاحب نے ٹنڈو آدم میں سر سید ہائی اسکول میں بطور استاد ملازمت اختیار فرمائی، پھر کراچی تشریف لے آئے اور یہاں ڈان اردو میں سب ایڈیٹر مقرر ہو گئے۔ 1952 میں حکیم محمد سعید صاحب کے ادارے ہمدرد وقف پاکستان کے شعبہ معلومات سے وابستہ ہو گئے۔ اشتہارات کا اسکرپٹ ماہنامہ ہمدرد نونہال کے مضامین، خصوصاً نظموں کی جانچ پرکھ اور ماہنامہ ہمدرد صحت کے لیے تراجم وغیرہ کی ذمہ داریاں بھی قمر ہاشمی صاحب ادا کرتے رہے۔ ساتھ ساتھ آرام باغ میں واقع ہمدرد کتابستان کے مینیجر اور خبرنامہ ہمدرد کے مدیر بھی رہے۔ 1949 کے آخر میں انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کی پہلی کانفرنس منعقدہ لاہور میں کراچی کے وفد کے ساتھ شرکت فرمائی، اور ان دنوں انجمن ترقی پسند مصنفین کے ترجمان مضراب کے مدیر تھے۔ 1953 میں انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کی کراچی میں منعقدہ دوسری کانفرنس میں بھی شرکت فرمائی۔ آپ کی تصانیف میں نعتیہ نظم کی کتاب ہے مرسل آخر، اس کے ساتھ ساتھ ان کے مجموعہ جات میں کتابوں میں یہ 1982 میں آئی طویل نعتیہ نظم کی کتاب مرسل آخر۔ 1987-88 میں کتاب آئی تماشا طلب آزار۔ 1967 میں طویل نظم
ہما رنگو نغمہ انسان۔ اردو زبان کے نامور صحافی اور شاعر رہے آپ، اور اختر شیرانی صاحب کی شاگردی میں رہے، ادب کی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، اور سوویت یونین کی جانب سے ادبی لینن ایوارڈ اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کے نعتیہ مجموعے مرسل آخر پر قومی سیرت ایوارڈ بھی ملا۔ 16 جون 1993 قریب 71 برس کی عمر میں کراچی میں وفات پائی، اور میوہ شاہ قبرستان کراچی میں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے جناب قمر ہاشمی صاحب۔ قمر ہاشمی صاحب کے پوتے ہیں سید فرخ ہاشمی، ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں، سلامت رہیے۔ آپ کے دادا بھی شاعر تھے، آپ کے پردادا حکیم سید احمد ہاشمی برق صاحب بھی ماشاءاللہ جید عالم و شاعر رہے، اور آپ کے والد سجاد ہاشمی بھی شاعر تھے۔ یہ آپ کے دادا کا عکس جمیل ہے، سید فرخ ہاشمی صاحب، آپ کے دادا اور آپ کے والد صاحب اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آج 16 جون ہے 1993 قمر ہاشمی صاحب نے کراچی میں وفات پائی۔ ان کی ایک نظم ہے ڈرائنگ روم کے عنوان سے۔ جناب قمر ہاشمی صاحب اپنی نظم بعنوان ڈرائنگ روم میں فرما گئے کہ دودھیا رنگ کے قمقمے، دودھیا رنگ کے قمقمے، دودھیا روشنی، جامنی رنگ شیشوں پر یہ روشنی کا دھواں، ذہن کی دھیمی دھیمی سلگتی ہوئی آگ کا امتحاں، کچھ گرے رنگ کے سوٹ، کچھ چمپئی ساڑیاں، دست نازک میں دست صبا، اد کھلی خواب آلود آنکھوں میں افسانے، ناخواستہ گفتگو، ہم نشینی سے انگڑائی کے ساتھ پہلو تہی، جذب کرتی پسینے کو برقی ہوا، سرسراتے ہوئے آنچلوں سے، اور شفق رنگ جسموں سے اٹھتی مہک، اور لتا ایک مانوس آواز کی دھار، کلاسیکی لہروں سے اٹھ کر دلوں میں اترتی ہوئی نغمگی شہد آہنگ ہے، نغمگی نکہت و رنگ ہے، میز پر شعلہ طور ہے، سارتر سلف میں بند ہے، کاگ اڑاتی ہوئی بوتلوں کا سرور، آگہی کے لیے زہر ہے۔ ڈرائنگ روم کے عنوان سے ان کی یہ نظم پیش کی گئی۔ جناب قمر ہاشمی صاحب کی برسی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بندہ خصوصی طور پر حاضر ہوا۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے ساتھ دیا سید فیاض الحسن صاحب، جناب کاوش کاظمی صاحب، جناب اشتیاق حیدر صاحب، جناب خبیب صاحب، جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، جناب زاہد سحر صاحب، محمد اسلم صابر صاحب، نادیہ امبر لودھی صاحبہ، فخر اللہ شاد صاحب، اور ابن عظیم فاطمی صاحبان۔ بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا، اور آپ کا بھی، آپ بھی سلامت رہیے۔ نعیمہ پروین آپ بھی، نوید اقبال نوید صاحب، محمد عاشقین خان صاحب، عبدالجبار سمرو صاحب، بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا، سلامت رہیے۔ ایوب اختر صاحب، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عامر سہیل صاحب، کاشانہ ادب، الف خان آفریدی بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔
اور ان جملہ احباب کا، کرم فرماؤں کا، اہل قلم خواتین و حضرات کا، سجیل افسران، سجیل جوانوں کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ کراچی میں مقیم ہماری شاعرہ بہنہ، آپ بھی سلامت رہیے۔ محسن صاحب جیتے رہیے۔ ذکر خیر ہے عید رفتہ کے شاعر اور صحافی جناب قمر ہاشمی صاحب، آج 16 جون ان کی برسی ہے۔ 1993 کراچی میں وفات پائی۔ ایک نظم ڈرائنگ روم پیش کی گئی جس میں انہوں نے فرمایا کہ دودھیا رنگ کے قمقمے دودھیا روشنی، دودھیا رنگ کے قمقمے دودھیا روشنی، جامنی رنگ شیشوں پر یہ روشنی کا دھواں، ذہن کی دھیمی دھیمی سلگتی ہوئی آگ کا امتحان، کچھ گرے رنگ کے سوٹ، کچھ چمپئی ساڑیاں، دست نازک میں دستے صبا، اد کھلی خواب آلود آنکھوں میں افسانے ناخواستہ گفتگو، ہم نشینی سے انگڑائی کے ساتھ پہلو تہی، جذب کرتی پسینے کو برقی ہوا، سرسراتے ہوئے آنچلوں سے، شفق رنگ جسموں سے اٹھتی مہک اور لتا، ایک مانوس آواز کی دھار، کلاسیکی لہروں سے اٹھ کر دلوں میں اترتی ہوئی نغمگی شہد آہنگ ہے، نغمگی نکہت و رنگ ہے، میز پر شعلہ طور ہے، سارتر شیلف میں بند ہے، کاگ اڑاتی ہوئی بوتلوں کا سرور، آگہی کے لیے زہر ہے، آگہی کے لیے زہر ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، ڈرائنگ روم کے عنوان سے یہ نظم سماعت فرمائی۔ ایک اور نظم ہے ان کی، طلب ہے